لیکن تمام علماء سے گزارش ہے، بالخصوص ہمارے جونیئر علماء جو نو فارغ ہیں، ابھی مدارس سے فارغ ہو کر میدان عمل میں آئے ہیں، ان سے نہایت لجاجت اور ادب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے مکتب فکر کو سمجھیں، اپنے مسلک و مشرب کو سمجھیں۔ وسعت کے نام پر، اباحت و اجازت کے نام پر جس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لینا پسند کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ نہیں ہوں گے، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ مستقل بالذات ہوگا، اور اس کا کوئی مرکز نہیں ہوگا اور اس کا کوئی قبلہ نہیں ہوگا، جو جدھر کو چلے چلے۔ قادیانیوں کی تصویریں آتی رہتی ہیں بڑے حال کے اندر، ایک مشرق میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک مغرب میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک ادھر پڑھ رہا ہے، ایک جنوب میں، ایک شمال میں۔ ہمارا بھی ایسے ہی حشر ہو جائے گا اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابر نے جو حدیں قائم کی تھیں، اس میں ان کو قصوروار سمجھتے ہیں، تنگ ذہن سمجھتے ہیں اور تنگ نظر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اس کو توڑ کر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنا لوگوں نے پسند کر رکھا ہے اس وقت میں۔ میں اس زمانے میں اس کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہوں، اور اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا جملہ جو بار بار میں نے دہرایا ہے، ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ حضرت نے فرمایا، میرے نزدیک 1000 گمراہیوں کی ایک گمراہی یہ ہے کہ آدمی کا اعتماد سلف پر سے اٹھ جائے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر طریقے کی آزادی اور داہنے بائیں ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم نہیں رہ پاتا۔ یہ ایک بہت بڑے عالم، فقیہ اور محدث کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے کے طور پر بتائی ہے، اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس کا اہتمام ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک پروگرام، شاید وہ آخری رہا ہوگا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے آخری زمانے میں ان کے ایک بیرونی سفر سے پہلے دارالعلوم، اس میں شریک تو نہیں تھا، میں تو دارالعلوم میں پڑھا بھی نہیں ہوں اور وہاں ان کے پروگراموں میں شریک بھی نہیں رہا ہوں، لیکن اس پروگرام کو کیسٹ کے ذریعے سے تفصیل کے ساتھ میں نے سنا، اور اس سے میں نے محسوس کیا کہ دارالعلوم پہلے اس کا اہتمام کرتا رہتا تھا کہ اپنا مسلک و مشرب طلبہ کے سامنے آئے، اور وہ اس مزاج کو، منہاج کو سمجھیں جسے اکابر دیوبند نے مختلف فرقوں کے درمیان میں رہ کر اختیار کیا۔ اہل السنت والجماعت کی وہ نمائندگی جس کو ولی اللہ مکتب فکر کہا جاتا ہے، اس کو بڑے اعتدال کے ساتھ، توسط کے ساتھ، افراط و تفرید سے بچتے ہوئے ان حضرات نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کو بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے کتابیں لکھ دی، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ دارالعلوم کا مسلک، دیوبندی مسلک کوئی مستقل مسلک نہیں ہے، اہل السنت والجماعت کے عقائد کی واضح اور صاف ستھری ترجمانی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اس مجلس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہوا، اور حضرت مفتی صاحب کے خطاب سے پہلے حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہوا تھا۔ ان کا خطاب جو تھا وہ ایک مختصر سا خطاب تھا، جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہدایت کی ضمانت کے طور پر دنیا میں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات، یعنی سنت، کتاب و سنت، یہ 2 چیزیں چھوڑی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں سے جو علوم نکلے ہیں اور نکالے گئے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک علم الکلام، عقیدے کے علوم، عقیدے سے متعلق علوم، دوسرے علم الفقہ جو ظاہری اعمال سے متعلق شرعی احکام ہیں، اور تیسرے علم تصوف جو انسان کی باطنی زندگی سے متعلق
احکام معمور بہا سے متعلق باتیں ہیں جس کا حکم کتاب و سنت میں صراحتاً موجود ہے، ان کو ایک فن کا نام دیا گیا۔ یہ کل ملا کے 5 ہوئے۔ تو حضرت مولانا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان 5 چیزوں میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا موقف کیا ہے، کتاب کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، سنت رسول اللہ کے بارے میں، فقہ اسلامی کے بارے میں، عقائد کے سلسلے میں اور تصوف و طریق کے سلسلے میں اہل السنت والجماعت متقدمین کا کیا موقف ہے۔ اور اس کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی دعوت اور کون سا مکتب فکر ان 5 میں ان سے مکمل طور پر متفق ہے اور کون ان سے کہاں منحرف ہوتا ہے۔ جس قدر انحراف ہوگا وہ غیر اہل السنت والجماعت کہلایا جائے گا، پورا ہوگا تو پورے طور پر گمراہ کہا جائے گا، تھوڑا ہوگا تو جتنا ہوگا اتنے حد تک اسے گمراہ قرار دیں گے۔ اور یہ 5 چیزوں میں متفق ہوگا اہل السنت والجماعت متقدمین کے ساتھ، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ شخص اہل السنت والجماعت ہے اور اس کے عقائد بالکل صحیح اور درست ہیں۔ پھر اس کے سلسلے میں مولانا نے ایک جماعت کو سامنے رکھ کر 5 چیزوں پر اس کی تطبیق کر کے بتایا اور دکھایا کہ دیکھیے یہاں کتاب اللہ کے بارے میں بھی ان کی رائے الگ ہے، سنت رسول اللہ کے بارے میں بھی ان کا خیال الگ ہے، اور علم عقائد کے بارے میں بھی ان کی تحقیق جدا ہے، اور اسی طریقے سے فقہ کے بارے میں بھی ان کا اپنا مخصوص نظریہ ہے، اور اسی طریقے سے تصوف و طریق کے سلسلے میں 5 چیزیں بتا کر کہا کہ دیکھو یہ 5 چیزوں میں ایک مؤثر اور مضبوط دعوت ہونے کے باوجود اہل السنت والجماعت سے اتفاق نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ آزاد ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، اپنا اصول ہے، اپنا طریقہ استنباط و استخراج ہے، اپنا سب کچھ ہے، اس میں انہیں وہ متبع نہیں ہیں اہل السنت والجماعت کے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ استاذ محترم فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمہ اللہ کی بیان کی ہوئی ہے، اس طریقے سے اور اسے مستحکم اور مضبوط کیا۔ تو میں کسی تفصیل میں گئے بغیر آپ حضرات کے سامنے بس اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ثانوی درجہ نہ دیں، بے فکر نہ ہو، غافل نہ ہو۔ بہت ہم لوگ اس معاملے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ہمارا رنگ ڈھنگ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور وسعت کے نام پر ہماری وسعت ہمارے جڑوں کو کاٹنے والی ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کو جس درجہ معیار بنانا چاہیے تھا ہمارے پاس اس میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اب صرف قاسمی ہونا دیوبندی مسلک کا نمائندہ ہونے کے لیے کافی نہیں رہ گیا ہے، بلکہ اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ کون منحرف ہو رہا ہے اور کون صحیح راستے پر اپنے بڑوں کے نظریات پر قائم ہے، اس میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو غور کے ساتھ کریں۔ مجلس علمیہ چونکہ قائم ہی ہوئی ہے مسلک دیوبند کے تحفظ کے لیے اور علماء دیوبند کی اجتماعیت کے واسطے، ایک ایسے زمانے میں جس زمانے کے اندر چند انگلیوں پر گننے کے بقدر علماء دیوبند ریاست میں تھے اور ان کا کوئی خاص اثر نہیں تھا، بلکہ ایک مخصوص مکتب فکر ہر مسجد، ہر گلی، ہر معاشرے کے اوپر غالب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک مجلس قائم کی جائے، تو مجلس علمیہ اسی عنوان پر قائم کی گئی تھی، اور مجلس علمیہ نے اس سلسلے میں جو کارہائے نمایاں انجام دی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی تاریخ اس کے اپنے مؤثر ترین جماعت ہونے کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے اپنے علاقوں میں اس قسم کے پروگرام کریں جس میں ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے بڑوں کو پہچانیں اور ان کی فکر کی روشنی میں کام کریں۔ اللہ نے جو برکت ان حضرات کی زندگی میں شریعت و طریقت کے تلازم کی وجہ سے پیدا فرمائی تھی اور اعتدال و اقتصاد فکر کی وجہ سے پیدا فرمائی تھی، وہ دنیا کے اندر مکاتب فکر کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ اور ہم صرف یہ زبردستی کی تعریف یا
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है कि हम देवबंदी हैं इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं, बल्कि इसका एतराफ़ दुनिया के हर इंसाफ पसंद को है। इस वजह से भाई उलमाए किराम से ये गुजारिश है कि इस मौजू को अहमियत दें, इस पर अपने तलबा की सही तरबियत करें। जहाँ पर ऊपर की जमातें पढ़ाई जाती हैं, जहाँ दौरे हदीस तक तालीम होती हो, और जहाँ पर तलबा किराम को असातिज़ा पढ़ा रहे हों, तो हमारे असलाफ जिस तरीक़े से तालीम के दौरान सिर्फ़ अहकाम व मसाइल की तहक़ीक़ पर इक्तिफ़ा नहीं करते थे, बल्कि नूर नबूवत को ज़िंदगियों में दाखिल करने के लिए जिद्दोजहद करते थे और फ़िक्र करते थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म बुखारी कराते हुए एक मौके पर इरशाद फरमाया शागिर्दों से कि इस वक्त जो ख़त्म बुखारी हो रही है और आपकी तालीम की तकमील हो रही है, ये नुक़ूश इल्म है, और अनवार उलूम हासिल करने के लिए आप उधर रुख करें जहाँ अल्लाह पाक ने जिनके सीनों को अनवार नबूवत से भरा हुआ है। ये चीज़ हमारे यहाँ ख़त्म होती चली जा रही है। अव्वलन तो उलमा को तरीक़ से दिलचस्पी नहीं है, और जिनको है उनको रस्मी तौर पर ताल्लुक़ है, और इल्ला माशाअल्लाह जो वाक़अतन इस ज़रूरत को समझते हों, इसको मुहक़्क़ाना तौर पर बसीरत के साथ हासिल करने की फ़िक्र में हों। बोलने को तो हम लोग बहुत बोल सकते हैं, लेकिन ख़ुद हम समझे हुए हों और हम खुद उस पर चल रहे हों, ये इस दौर में बहुत ही नायाब होता चला जा रहा है। इसलिए हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कारवान हयात में एक वाक़या लिखा, जिसकी तफसील के बग़ैर मैं सिर्फ वो बात कहना चाहता हूँ जो एक हादसे के से मुतासिर होकर हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई कि अली मियाँ हमारे यहाँ ऐसा हादसा क्यों हुआ। तो हज़रत ने कहा कि आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने कि हमारे यहाँ कोई आइडियल नहीं है। आइडियल होना चाहिए हर इदारे के अंदर, हर तंजीम के अंदर, हर मदरसे के अंदर, जिनको देख कर तलबा के अंदर अपने आप को ऐसा बनाने का फ़िक्र और शौक़ पैदा हो जाए, और उसके नतीजे में वो लोग अल्लाह ताला से वासिल हों और अल्लाह ताला की निस्बत और नबी की इत्तिबा में कामिलियत पैदा हो। ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं। इस ज़रूरत से इस ज़माने के अंदर दिलचस्पी नहीं रही। मीडिया ने और स्मार्टफोन ने हम लोगों को इतनी जगहों पर पहुंचा दिया है जहां से लेते हुए हमें यह एहसास नहीं होता कि हम हक़ ले रहे हैं या बातिल ले रहे हैं, ईमान ले रहे हैं या ईमान के लिए जहर ले रहे हैं, इसका कुछ एहसास नहीं होता। बस जहां से जो मिल जाए लिया जा रहा है, और इसके नतीजे में अफ़कार मुंतशिर हो गए हैं और हम लोग मुत्तहिद फ़िक्र नहीं बाकी रह गए। इस वजह से बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इसकी जानिब तवज्जो दें। इस मौजू के ऊपर कलाम करना इस स्टेज पर मौजूद हमारे अकाबिर उलमाए किराम का काम है, और मैंने उसी के लिए मशवरा दिया था। मेरा काम ये नहीं है, इस वास्ते के इसके लिए बड़ी बसीरत की ज़रूरत है, नज़र की ज़रूरत है, ख़ुद अपने फ़िक्र के दुरुस्त होने की ज़रूरत है, जो हमारे अकाबिर को अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर है। उनके ज़रिए से इस सिलसिले में प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला अगले इजलास आम में मुमकिन है कि उसको गालिब करके, उस मौजू को गालिब करके ये इजलास आम रखा जा सकता है। और इस वक्त चूँकि मदारिस को एक अहम मसाइल से गुज़रना हो रहा है और मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में, तो इस वजह से ये ज़रूरी उन्वानात को मुक़द्दम कर लिया गया है और इसको ज़्यादा अहमियत दे दी गई है। इस सिलसिले में एक मुख्तसर सा मज़मून 2 मरहलों में मैंने मुरतब करना चाहा था, लेकिन उसका एक मरहला हुआ, तो वह एक मरहला हमारे सामने आप जाते हुए ले जा सकते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात और फ़िरक़ बातिला के नाम से ये एक हिस्सा है। इसका एक दूसरा हिस्सा भी इंशाअल्लाह ताला मुरतब होकर सामने आएगा। इसका मकसद ये है कि हम ही वो जमात हैं जिस पर सारी दुनिया का एतराज़ है, सारी दुनिया के मकातिब फ़िक्र को इश्काल है कि साहब सारी दुनिया में ये सिर्फ देवबंदी उलमा ही हैं जो उसको गलत, उसको गलत, उसको गलत कहते हैं, फतवे देते रहते हैं
اور تضلیل و تفسیق و تکفیر تک کرتے رہتے ہیں، یہ دلچسپی صرف دیوبندی علماء کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ سب لوگ اتحاد سے رہنا چاہتے ہیں، سب لوگ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے مضامین لکھے جا رہے ہیں، ایسے آرٹیکل خود ہمارے علماء کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے ہیں، جس کے اندر بڑی بڑی شکایتیں ہیں اہل مدارس کے طور سے، طریق سے، اور یہ شکایتیں ان لوگوں کی زبان و قلم سے ہیں جنہوں نے خود بھی کچھ کر کے نہیں دکھایا ہے، انہی کی زبان و قلم سے یہ شکایتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھا جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کر کے بتائیے نا عملی طور پر، تاکہ ہم اسے دیکھ کے سیکھ لیں کہ ایسا اچھا ہوتا ہے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن صرف قلم بازی سے کام نہیں چلتا، زبان درازی سے کام نہیں چلتا۔ جو کام علماء دیوبند کر رہے ہیں وہ اس بصیرت کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو اہل السنت والجماعت کے عقائد ہیں وہ ٹھوس ہیں اور مضبوط ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کو اس شرط پر بیعت کیا کہ ان کی تحقیقات میں جو انہوں نے اہل السنت والجماعت سے ہٹ کر تفردات بیان کیے ہیں اس سے رجوع کر لیں۔ اگر یہ بات اہم نہ ہوتی تو اتنی بڑی شرط اتنے بڑے عالم کے سامنے کیوں رکھی جاتی تھی؟ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس کو معمولی نے سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ میری اپنی سمجھ میں آئی ہوئی باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ حضرات کو اس سے اتفاق ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو چیز دیانتاً ہمارے ذہن میں آئی ہے اس کو ہم نے علماء کے سامنے رکھ دینا ضروری سمجھا ہے۔ اس کی جانب توجہ دیجیے، فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اپنے مسلک و مشرب کی تحقیق کرنے اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب لوگ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ تعصب برت رہے ہیں ہم سے زیادہ ان پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی سلفی لوگ کیوں اتنا تعصب برت رہے ہیں، کوئی ان کو بھی تو نصیحت کرو۔ اہل حدیث کیوں اتنا تعصب برت رہے ہیں، کوئی ان کو بھی تو نصیحت کرو، ان کے لیے بھی تو کوئی مضمون لکھو، ان کے بارے میں بھی تو کوئی کہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ سب ہم ہی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی بہت متشدد ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تعصب ہمارے اندر الحمدللہ نہیں ہے، تسلب ہے۔ تعصب مذموم ہے، تسلب پسندیدہ چیز ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔